الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وقياسنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغناءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کریں. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند. غوث کو یا غوث کہتے کہتے غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ. خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ. میر بغداد میں لاچار ہوں. میر بغداد میں لاچار ہوں. شیئن للہ. میر بغداد میں لاچار ہوں. شیئن للہ. دستگیری کا طلبگار ہوں. شیئن للہ. دستگیری کا طلبگار ہوں. شیئن للہ. الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں حق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی. قرب حق نیاز در خواہی. قرب حق نیاز در خواہی. ساز ورد زبان معین الدین. معین الدین. معین الدین. ساز ورد زبان معین الدین. حضرات بڑی ملی جلی خوشیوں کا سنگم ہے یہ. جلسہ بھی ہے, وقار بھی ہے, قرآن بھی ہے, دستار بھی ہے. علماء کرام کا یہ نورانی قافلہ بھی ہے. لشکر بھی ہے, سرکار بھی ہے, میر کارواں بھی ہے, سالار بھی ہے. کیا بات ہے. بابا فرید چشتی بات. تم نے تو اپنی دستار بندی کرا کے ایک ٹاپک دے دیا. اس دنیا میں ڈفرنٹ ریلیجنز اور ریلیجیس بکس. کچھ کتابیں تو صرف فساد, ڈسٹربنس, پیس بریکنگ کے لیے آئی. اگر کبھی
بھی امریکہ کا دماغ خراب ہو، جیسا کہ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے، اور تھوڑا خراب ہو، اور پاگل پن میں وہ میزائل ڈالنے کے بجائے مذہبی کتابوں کو سمندر میں ڈالوا دے تو پاگل ہو گیا۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ پوری دنیا سے اکٹھا کرو، اوشین میں ڈال دو۔ نیو ٹیسٹامنٹ کلیکٹڈ بائی امریکہ اینڈ تھرو انٹو اوشین۔ ایک ملک سے نہیں، پورے ورلڈ سے بائبل، توریت، زبور، قرآن کلیکٹ کیا، ایک بھی نہیں کہیں چھوڑا، اوشین میں ڈلوا دیا پاگل پن میں۔ ہندوستان کیسے بچے گا؟ رگ وید، شام وید، ادھر وید، ویدانت، رامائن، گیتا، قرآن سب جمع ہو گئے، سب اندر سمندر میں۔ کسی کو بے آف بنگال میں، کسی کو انڈین اوشین میں، کسی کو عربین سی، کسی کو اٹلانٹک اوشین میں ڈال دیا، کسی کو ریڈ اوشین میں۔ جہاں جو بھی کتاب ملی پاگل تھا، 15-20 عورتوں سے تعلق رکھتا تھا، کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، ذہنی طور پر بینک کرپٹ ہو چکا تھا، اندر کی بات بندر سے بھی نہیں کہہ پا رہا تھا، غصے میں آیا تو اس کو ساری مذہبی کتابوں کو یہ کہہ کر ریلیجیس بکس کلیکٹڈ بائی یو ایس اے تھرو ان دا اوشین، یہ کہہ کر یہ مذہبی کتابیں لڑاتی ہیں۔ یہ ہولی وار کے نام پر، کوئی یدھ کے نام پر، کوئی جہاد کے نام پر، کوئی کافر و مشرک کہہ کر یہ بہت ٹینشن پھیلاتی ہے۔ ایک دن ساری کتابوں کو اندر ڈال دو، ہندوؤں مہا بھارت کو اندر ڈالو، مسلمانوں کربلا برپا کرنے والی کتاب کو، بدر و احد و خیبر و خندق کو اسٹیبلش کرنے والی کتاب کو بھی اندر کرو، اور یہ جو انجیل ہے، یہ جو نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، اسے بھی اندر کرو، اس نے بھی عیسائیوں کو، یہودیوں کو لڑایا ہے، یہ کہہ کر اس پاگل پریسیڈنٹ نے، پاگل کنٹری نے، پاگل گورنمنٹ نے پاگل پن میں، میڈنس میں سب کو اوشین میں ڈلوا دیا، تو 100 برس گزر گئے۔ اب کوئی کتاب نہیں جو انسان کو انسان بنائے، اب کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ہیومن رائٹس اور ہیومن ویلیوز کو پروٹیکٹ کرے۔ 100 برس کے بعد بچا ہوا انسان جانور ہونے لگا۔ ابھی تو جانوروں کی طرح ہے، ابھی تو یہ جانور کی طرح ہے، ابھی تو ایٹ دی مومنٹ دے آر لائک اینیمل، اینڈ جب دنیا میں کوئی ریلیجیس بک نہیں تو دے بیکیم ٹوٹلی اینیمل۔ اب تو بھائی بہن کا فرق مٹ گیا، باپ بیٹی اور بیٹی اور ماں کا فرق مٹ گیا۔ They have a form of a man but the heart just like beasts۔ جب اور گڑبڑ ہونے لگا تو کہنے لگے اب تو مذہبی کتاب کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ Religious book is very important to control the animal qualities۔ Religious book بہت ضروری ہے for the protection of the human values۔ Religious book is very important for the establishment of the peace of the world۔ Religious book is very important for the purification of the heart۔ Religious book is very important for the purification of your mind and thoughts۔ Religious book is very important to make you slave in real meaning۔ Religious book is very important to understand who is the creator and what is the motive of the creation۔ Religious book is very important to explain the real thoughts۔ Religious book is very important to introduce the people to the prophets۔ Religious book is very important to save the historical facts and admitted facts۔ Religious book is very important for the protection of universal truth and natural qualities۔
اب اس پاگل امریکہ کو خیال آیا 100 سال کے بعد اور ہندو بیٹھ کے رو رہا ہے میری تو ساری کتاب گئی ہندو مہاساگر میں، عیسائی رو رہا ہے ساری بائبل گئی اٹلانٹک اوشین میں، ادھر وہ سکھ رو رہا ہے گرو گرنتھ صاحب بھی چلے گئے بحر عرب میں، ادھر وہ سناتن اور آریائی بھی رو رہا ہے کہ رامائن گئی سمندر میں۔ اب ریلیجیس بک کہاں سے آئے؟ سب کو امریکہ کے پاگل پن نے سمندر میں ڈلوا دیا۔ اب یہ یہودی، عیسائی، سکھ، جین، بدھسٹ، نان مسلمز رو رہے ہیں میری کتاب میری کتاب۔ سوچا چلو مسلمانوں کو دیکھیں ان کا کیا حال ہے، قرآن بھی تو سمندر میں پھینکا گیا ہے، دیکھیں ان کا کیا حال ہے۔ مسلمان اذان دے رہا ہے، مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، مسلمان کی جماعت ہو رہی ہے، مسلمان کو کوئی پرابلم نہیں۔ پوچھا گیا سارا قرآن تو سفینے میں تھا، سارا قرآن سفینے میں تھا، ڈوب گیا، بچا کیسے؟ کہا امریکہ اس قرآن کو ڈبو سکتا ہے جو سفینے میں ہے، اسے کیسے ڈبوئے گا جو حافظ کے سینے میں۔ امریکہ اپنے پاگل پن میں تمام پرنٹڈ قرآن کو سمندر میں ڈال دیا، مگر حافظ کے سینے میں جو پروٹیکٹڈ قرآن ہے اسے نہ ڈال سکا۔ پرنٹنگ اور ہے، پروٹیکٹنگ اور ہے، یہ اور قابل غور ہے۔ اس لیے قرآن کو حفظ کرنا اگر یہ بچوں کا کھیل ہے تو I challenge all bishops and fathers of the church and whole system of church and church state, church society، لاؤ ایک عیسائی جو بائبل کا حافظ ہو، لاؤ اسرائیل سے پکڑ کر ایک یہودی جو توریت کا حافظ ہو، لاؤ ایک پنڈت، ایک برہمن پکڑ کے لاؤ جو گیتا کا حافظ ہو۔ نہیں، جس کتاب کی اللہ حفاظت نہ کرے اس کا حافظ کوئی کیسے بنے؟ چونکہ قرآن کا محافظ خود خدا ہے تو یہ حافظ اسی حفاظت کا مظہر ہے، اسی حفاظت کا مظہر ہے۔ ایک بات اکثر اس موڑ پر آتا ہوں تو کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، یہاں تو حضرت مفتی منیر الزما صاحب تشریف فرما ہے، استاد العلماء بھی ہے، علماء کرام کا نورانی قافلہ ہے، چاہتا تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کروں جو بچپن کی عادت ہے، جب تک انہیں چھیڑو نہیں یہ مضمون کو چھوڑتے ہی نہیں، ہم چھیڑیں گے تو یہ بھی چھیڑیں گے، اسی چھیڑ چھاڑ میں نیکیاں آ جائیں گی، برائیاں دور ہوں گی۔ یہ میں سوچ رہا تھا توریت، زبور، انجیل، ہولی بکس، آسمانی کتابیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں for your kind information. There is a Louis Hafiz of Tawret except Prophet. توریت کے حافظ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، زبور کے حافظ حضرت داؤد، ان کا امتی حافظ، موسیٰ کا امتی توریت کا حافظ نہیں ہے۔ اور your kind information، آپ کی اطلاع کے لیے توریت حفظ ہے نبی کو، انجیل کے حافظ نبی، زبور کا حافظ نبی، توریت کا حافظ نبی، اور کرم دیکھو مدینے والے کا کہ قرآن کا حافظ امتی، امتی، عطا دیکھو، حافظ کا مقام دیکھو،
حافظ کا درجہ دیکھو، حافظ پہ کرم دیکھو اور اپنا بہترین دھرم دیکھو کہاں پہنچ گیا۔ آسمانی کتابوں کے حافظ نبی ہوتے تھے، مگر قرآن ایک ایسی آسمانی کتاب ہے، نبی بھی حافظ، صحابی بھی حافظ، گھر والے بھی حافظ، باہر والے بھی حافظ، عرب والے بھی حافظ، عجم والے بھی حافظ، ایران میں حافظ، افغانستان میں حافظ، پاکستان میں حافظ، کشمیر میں حافظ، پنجاب میں حافظ، گجرات میں حافظ، بہار میں حافظ، زمین میں حافظ، دھرتی پہ حافظ، قبر میں حافظ، حشر میں حافظ، جنت میں حافظ، یہاں بھی حافظ، وہاں بھی حافظ، رب ہے ایسا محافظ۔ یہ بڑے مقدر کی بات ہے فرید چشتی، تمہیں بچانا ہوگا۔ اب دیکھو یہ جب یہ پنڈت جاتا ہے نا اکیلا جاتا ہے، جو چاہے گڑبڑ کرے۔ یہ جو کرسچن جاتا ہے نا اکیلا جاتا ہے، اکیلا جاتا ہے، اپنی خرافات لے کے جاتا ہے، اپنی صفات لے کے جاتا ہے۔ یہ ہندو جاتا ہے اکیلا جاتا ہے، سکھ جاتا ہے اکیلا جاتا ہے، یہودی جاتا ہے اکیلا جاتا ہے، مگر فرید اب تم اکیلے نہیں، اب تم جہاں جاؤ گے ساتھ میں قرآن بھی جائے گا، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ پہلے تم آزاد تھے کہ فرید کی حیثیت سے جاتے تھے، اب تم آزاد نہیں ہو۔ یہ ہم نے صافہ نہیں باندھا ہے، تم ارسٹ کیے گئے ہو، آج تمہارے سر کو پابند کیا گیا ہے کہ جس سر میں قرآن کی یاد ہو، جس دل میں قرآن کے حروف ہوں، جس سینے میں 30 پارے ہوں، اب وہ سینہ پب میں نہیں ہونا چاہیے، اب وہ بازار میں آوارگی کرتا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اب وہ گناہوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ تیرے سینے میں وہ کتاب ہے جس نے اندھیرا مٹایا ہے، نور پھیلایا ہے۔ بات نبی کی چلی ہے، نبی آئے، کیوں آئے؟ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، in his wish, he wished لوگ میرے کو پہچانے، تو لوگ ہونا چاہیے نا، مگر لوگ سے پہلے انتظام دیکھو، لوگ سے پہلے نور، لوگ بعد میں آئیں گے، نور پہلے۔ اول ما خلق اللہ نور، first of all which was created by Allah Almighty is my نور۔ نور بنا، کوئی تیسرا نہیں، نور، نور ہے تب بھی ساتھ میں کوئی نہیں، اور وہ نور جب انہیں فارما سے مائن آیا بشر بن کے، آدمی بن کر، تو ایک موڑ ایسا آیا کہ پھر اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے نور بنایا، نور بنایا، کوئی تیسرا نہ تھا، بنانے والا اللہ، بننے والا نور، نو تھرڈ، تیسرا نہ تھا، تیسرا نہ تھا۔ نور بنایا اللہ نے، جب نور بنایا ایک نور بنایا، کوئی دوسرا نہ تھا، کوئی دوسرا ساتھ میں دوسرا نہ تھا۔ ایک موقع اور، ایک چانس اور ہے، جب اللہ نے معراج کی رات نبی کو بلایا، لامکہ میں بلایا، لامکہ میں کوئی دوسرا نہ، ساتھ میں کوئی دوسرا نہ تھا، بنایا تو اکیلا، لامکہ میں بلایا تو اکیلا، ساتھ میں جبریل ضرور تھے، رستے ہی میں رک گئے، سدرہ پہ جرنی فنش، اور بولے oh beloved prophet you go, I can't go with you, I
I will go with you, burn. میں تو چل جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا. سدرا پر جبریل ٹھہر گئے. یہاں پر جی چاہتا ہے کہ وہ پوائنٹ بھی بیان کر دوں جو میرے گھر کا ہے. گھر کی بات کہہ دوں. ایک میرے نبی نے سدرا پہ پہنچ کر جبریل کو اشارہ کیا، چلو. جب چلو بولے تو جبریل نے معذرت کر دی، سوری میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. کیوں؟ فروغ تجلی بسوزت پرم، بال برابر آگے بڑھوں گا تو میرے پر تجلی کے فروغ سے جل جائیں گے. میں یہیں پر بات کرنا چاہتا ہوں، اسی پر جو لوگ ٹال جاتے ہیں میں قاری صاحب نظر کرنا چاہتا ہوں اس نقطے کو. اے رسول پاک نے جو ہنٹ کیا چلو، وہاں پر اس سے پہلے پوچھا تھا سدرا پر پہنچنے کے بعد حل لگا حاجت یا جبریل، کہ جبریل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. What do you want? Do you want anything with Jibreel? Jibreel, extraordinary personality in angels. Masoom, Sayyid al-Malaika, greatest angel. انہیں کیا ضرورت ہے؟ مگر ایک ضرورت انہوں نے بھی محسوس کی، to make happy prophets, to make happy him. یہ ضرورت ہے جبریل کو کہ رسول کو خوش کرے. مانگا تو یہ مانگا کہ جب آپ کہی رہے کیا چاہیے تو اے نبی سنیں. جب آپ کی امت محشر کے میدان میں پل صراط سے گزرنے لگے، مجھے اجازت ہو کہ میں پر بچھا دوں. امت مصطفیٰ کے لیے بڑے جبریل بچھنے کو تیار ہے. اپنی قسمت دیکھ، تو کسی فرشتے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن فرشتوں کا سردار رضائے مصطفیٰ کے لیے، احمد کی رضا کے لیے اپنے پر بچھانے کو تیار ہے. اسی لیے عاشق صادق، عاشق رسول، متقی اعظم، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، امام عشق و محبت، بریلی کا تاجدار، علی نقی کا شاہکار، اہل سنت کا وقار، احمد رضا بریلوی جبریل کا لحاظ کرتے ہوئے یوں مصرع دیتے ہیں: جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. احتیاط مقام جبریل بھی ہے اور اظہار مدعائے جبریل بھی ہے. جبریل پر بچھائیں. میں نے نبی سے عالم خیال میں یہ سمجھنا چاہا، آقا آپ آمیں تو سمجھا سکتے ہیں، نامیں تو مجھے بتائیں. یہ کوئی موقع تھا، یہ کوئی موقع تھا جبریل سے پوچھنے کا؟ حل لکا حاجتی یا جبریل؟ وہ گھر پر آپ کو جگانے آئے تب نہیں پوچھا، براق پہ بٹھایا تب نہیں پوچھا، یہ معراج کے لیے جب آپ لامکہ میں جانے والے تب پوچھا. ان کا میں نے زمین پر اس لیے نہیں پوچھا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے دینے کا اختیار صرف زمین پر ہے. زمین پہ تو بہت سے راجہ، بہت سے مہاراجہ لیتے دیتے رہتے ہیں. میں ان راجاؤں کی طرح راجہ نہیں، میں ان بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں کہ خزانہ پاس ہو تب بانٹوں. میرے پاس جب ٹریزری میرے پاس ہو تب میں کہوں کیا چاہیے. ارے میں تو پوری کائنات کا مالک ہوں، جہاں چاہوں پوچھوں اور جس جگہ چاہوں پوچھ لوں. اسی لیے دنیا میں جو کہیں نہیں دے سکتا میں نے وہی پوچھا ہے: اے جبریل تجھے کیا چاہیے، تاکہ معلوم ہو کہ میں فرش کا بھی مالک ہوں اور عرش کا. کائنات کا مختار بنا دیا قادر مطلق نے. اچھا تو جب دینا ہی تھا تو ٹھیک ہے، آپ دینا ہی پوچھتے، لیکن کوئی راز ہے کیا؟ تم نہیں سمجھتے. اب گھر کی بات، تم نہیں سمجھتے. یہ وہی جبریل ہے، یہ وہی جبریل ہے
जो नबियों की हाजत पूछते थे। इसकी हाजत कभी किसी ने नहीं पूछी। ये रसूलों की हाजत तुम्हें याद नहीं है? ये वही जिब्रील हैं जो नबी और रसूल की हाजत पूछते थे। ये अच्छी तरह याद है कि मेरे सगे दादा, माय रियल ग्रैंडफादर इब्राहिम आग में जब डाले गए, जिब्रील ने सिदरा छोड़ा। इंतहाई बढ़ रफ्तारी से जिब्रील आए और इब्राहिम से पूछा, हल लगा हाजत या इब्राहिम, ये इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ। गैरते इब्राहिमी ने तवक्कुल अल्लाह की बुनियाद पर, नूरे मोहम्मदी की मौजूदगी के ईकान पर, मेरे वजूद नूरानियत के एहसास पर जिब्रील से कोई मदद नहीं लिया। मगर जिब्रील ने पूछकर एहसान तो कर ही दिया। पूछकर तुमने मुझसे खैरियत पूछी, हजरत साहब कोई जरूरत हो तो बताओ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। मैंने तुमसे पेनी नहीं लिया, लेकिन पूछकर तुमने एहसान तो कर दिया। रसूल पाक का तेवर देखो, पैगंबर का मिजाज देखो और तबे नाजुक की नजाकत देखो। एहसान का एहसास देखो कि पैगंबर ये तय कर रहे हैं, जिब्रील तूने मेरे दादा से पूछा था, हल लगा हाजती या इब्राहिम, मेरे दादा ने एहसान तो नहीं लिया तेरा, लेकिन तूने पूछकर जो एहसान किया है, इससे पहले कि मैं लामकाम खुदा का दीदार करूं, मैं उसी का पौधा हूं, अपने दादा का एहसान उतार रहा हूं। हल लगा हाजती या जिब्रील, हल लगा हाजती या जिब्रील। जिब्रील तुम्हें हाजत हो तो बताओ, ताकि पता चल जाए तुमने पूछकर इब्राहिम पे जो एहसान किया था, मैंने पूछकर उसे उतार दिया है, ताकि कोई नस्ल बराहीमी को जिब्रील का एहसान मन न कहने पाए, जिब्रील का एहसान मन न कहने पाए। जिब्रील अमीन ने मांगा भी, नबी ने दिया भी, लेकिन जिब्रील रुक गए, मुस्तफा गुजर गए। मुस्तफा गुजर गए, जिब्रील ठहर गए, मुस्तफा गुजर गए। आपकी जवाब में तर्जुमा कर दूं, ए जिब्रील आप साथ क्यों नहीं जाते? जवाब मिलेगा मैं इनकी तरह नहीं। तो रसूल को रोक क्यों नहीं देते? का वो मेरी तरह नहीं। तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे, इनके नहीं। ये रसूल मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूं? मैं कैसे चलूं? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। और तुमको कैसे रोकूं? तुम हमारी तरह नहीं। तो रसूल हमारी तरह नहीं, ये अकीदा किसका है? जिब्रील का। हम रसूल की तरह नहीं है, ये अकीदा किसका है? जिब्रील का। तो रसूल को अपनी तरह न मानने वाला जिब्रील का हम अकीदा हुआ ना। और तुम कहते तो बरेलवी है, ये बरेलवी है। मुफ्ती साहब रसूल को अपनी तरह अगर न समझना बरेलवी है, तो जिब्रील भी तो अपनी तरह नहीं समझते। क्या हजरत जिब्रील भी? मैं बोल नहीं जानता। मैं जिब्रील अमीन को तो बगदादी अजमेरी भी नहीं कह सकता, न बरेली की चौची भी कह सकता हूँ। जब दुनिया में बरेली की चौचा नहीं था तब से। बस अब फाइनल हो गया, ये बरेलवी देवबंदी मामला नहीं है, ये कुफ्र ईमान का मामला है। ये कुफ्र ईमान का मामला है। इस्लाम जिब्रील के साथ है, इस्लाम जिब्रील के साथ है, जिब्रील इस्लाम के साथ है। हम भी जिब्रील के साथ हैं, हम भी इस्लाम के साथ। जो अकीदा है जिब्रील अमीन का, वही अकीदा है सारे मोमिनीन। लामकाम से कह करके फिर मैं मकान में आ जाता हूँ, क्योंकि आज का जश्न मकान वालों के ताल्लुक से। आप देखें जरा गौर फरमाए, मकान वालों के ताल्लुक से, इसलिए मकान वाला ही मकान वाले की कदर करेगा। जो फुटपाथ पर सोता है वो क्या जाने मकान वाले क्या। आपकी तवज्जो चाहूंगा। रसूल मकाम पे गए, बहुत तेजी से मैं गुजरूंगा। कंसंट्रेट योर माइंड। कोई भी सेंटेंस
वर्ड मिस न होने पर। लामका में गए, लामका मीन्स नो प्लेस, नो प्लेस में कोई प्लेस नहीं, नो प्लेस में नो प्लेस है, कोई प्लेस नहीं, नो गॉड का मतलब कोई गॉड नहीं था, हमने कहा इल्लल्लाह, ओनली अल्लाह, नो प्लेस, कोई प्लेस नहीं। आवर बिलवड प्रॉफिट इंटर्ड इनटू नो प्लेस। नबी लामका में गए, क्यों लामका बोलते हो? अल्लाह की जात है, खुदा को देखा, नबी ने खुदा को बाई हिज ओन आईज, पैगंबर ने अपनी आंख से खुदा को देखा, खुदा को। खुदा लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। खुदा मकान नहीं है, लामकान। खुदा लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कांट इंटर इनटू लिमिटेड, अनलिमिटेड कांट इंटर इनटू लिमिटेड, कांट इंटर इनटू लिमिटेड। रसूल गए लामका में, क्यों कहा लामकान? खुदा को देख के बोले, अल्लाह की शान देख के बोले, अल्लाह की जात को देख के मुफ्ती साहब ने कहा कि लामकान। अल्लाह मकान और मकानियत से पाक है, ताजुनत से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है। अल्लाह की हद नहीं, लिमिट नहीं। अल्लाह को प्लेस नहीं, प्लेस से पाक है, प्लेस लिमिटेड है। अगर मकान मानेंगे तो मकान लिमिटेड, अल्लाह को मान लिया तो मकान में अल्लाह आ गया तो अल्लाह भी हो गया लिमिटेड। अल्लाह हो गया महदूद, और जो अल्लाह को कहे महदूद, इस्लाम कहे उसे मरदूद। जस्ट लाइक नमरूद, मर जाए तो न फातिहा न दरूद, इतना बड़ा मरदूद अल्लाह को कह रहा है महदूद। अल्लाह ला महदूद, अल्लाह ला महदूद। और खुदा की शान को देख के हमने लामका का हाफिज साहब, खुदा की शान को देख करके लामका बोल रहे हैं ना, तो क्या कभी खुदा की शान को देख कर लामका कहने वालों कभी एक सेकंड के लिए ये नहीं सोचा कि उसी लामका में मुस्तफा भी तो है, उसी लामका में रसूल भी तो है। जब तक मेरा रसूल लामका में रहा, खुद रसूल क्या थे? मैं सवाल नहीं करके रह जाऊंगा, इससे ज्यादा मेरे दरबार में बोलने की इजाजत नहीं दी, और कहा जब ये मोड़ पर आ जाओ तो सीधे किसी वली के कदम पे पहुंच जाओ, शेखुल हदीस के कदमों में आ जाओ, शेखुल तफसीर के कदमों में आ जाओ, शेखुल कुरान के कदमों में आ जाओ। उस आलिम रब्बानी से पूछो और वो जवाब देगा, अल्लाह की तरफ से जवाब देगा। हे रसूल, मैंने तुमको सबसे पहले मकान में पैदा किया। हे नबी, मैंने तुमको मकान में पैदा किया। मैंने तुमको आमिना के पेट में रखा ताकि लोग खुदा न कहे, ताकि लोग खुदा न समझे। तुम्हें हलीमा का दूध पिलाया ताकि लोग खुदा न समझे। अबू तालिब की उंगली पकड़वा के चलाया ताकि लोग खुदा न समझे। अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। आमिना का पूत बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। अब हमजा का भतीजा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। मक्के में घुटने के बल चलाया ताकि लोग खुदा न समझे। बकरियों को लेकर बाहर चराने दिया ताकि लोग खुदा न समझे। बेवाओं का काम करने दिया ताकि लोग खुदा न समझे। तुम्हें रोटी खिलाई ताकि लोग खुदा न समझे। तुम्हें पानी पिलाया ताकि लोग खुदा न समझे। गारे हिरा में खड़ा रखा ताकि लोग खुदा न समझे। तुमसे सजदा करवाया ताकि लोग खुदा न समझे। मैंने तुमसे मजदूरी करवाई ताकि लोग खुदा न समझे। तुमसे मेहनत का काम करवाया ताकि लोग खुदा न समझे। खदीजा से शादी करवाया ताकि लोग खुदा न समझे। फातिमा का बाप बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। अली का ससुर बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। हसन का नाना बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। हुसैन का बाप बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। तुम्हें आदमी का रूप दिया ताकि लोग खुदा न समझे। तुमको मक्की बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। तुमको मदनी बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। तुमको अरबी बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। तुमको ताजिर बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। तुमको खतीब बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। दर्दों को शहीद होने दिया ताकि लोग खुदा न समझे। पसीना निकलने दिया ताकि लोग खुदा न समझे। जिस्म से खून को बाहर आने दिया ताकि लोग खुदा न समझे। इसलिए हो कि खुदा नहीं हो, तुम हजरे अस्वद उठा रहे हो क्योंकि खुदा न समझे। तुमसे कहा गया हकी चादर बिछा करके हजरे अस्वद को उठा लो ताकि लोग खुदा न समझे। हजरे अस्वद को चूमो ताकि लोग खुदा न समझे। काबे का चक्कर लगाओ ताकि लोग खुदा न समझे। मकाम इब्राहिम पे झुक जाओ ताकि लोग खुदा न समझे। हतीम में चले जाओ ताकि लोग खुदा न समझे। सफा और मरवा की तरफ दौड़ो ताकि लोग खुदा न समझे। मरवा से सफा चलो ताकि लोग खुदा न समझे। जबल रहमत पे जाओ ताकि लोग खुदा न समझे। गारे सौर में जाओ ताकि लोग खुदा न समझे। मुस्तफा, मैंने तुमको मकान में इसलिए पैदा किया कि लोग तुम्हें खुदा न समझें, और लामका में इसलिए बुलाया
اپنی طرح نہ سمجھے، اپنے جیسا نہ سمجھے۔ ایسا بے مثال نبی، ایسا لاجواب نبی، ایسا بے نظیر نبی، ایسا بے مثل نبی جب مکے میں آئے گا تو وہ کون ابو بکر ہے جو اسے دیکھ کر صدیق اکبر نہ ہو جائے؟ وہ کون ابو بکر ہے کہ ایسا لاجواب، ایسا بے مثال؟ نتیجہ یہ ہوا ابو بکر نے دیکھا تو صدیق اکبر ہو گئے، عمر نے دیکھا تو فاروق اعظم ہو گئے، عثمان نے دیکھا تو ذوالنورین ہو گئے، علی نے دیکھا تو خیبر شکن ہو گئے، خالد بن ولید نے دیکھا تو سیف اللہ ہو گئے۔ ارے جو دیکھنے والے، دنیا والے نے دیکھا اللہ والا ہو گیا، دنیا والوں نے دیکھا اللہ والا ہو گیا۔ کوئی عشرہ مبشرہ بن کر چمکا، کوئی مہاجر بن کر چمکا، کوئی انصار بن کر کے چمکا، کوئی جان یار بن کر کے چمکا، کوئی نبی کا دربار بن کے چمکا، کوئی نبی کا یار بن کر کے چمکا، کوئی یار غار بن کر کے چمکا۔ دیکھ رہے ہیں آپ وہ بے مثال ایسا نبی اگر ابھی تک چلا آتا، اگر ابھی تک چلا آتا ویسا نبی، وہی نبی ہمیں دیکھنے کو ملتا، ہمیں ابھی بھی دیکھنے کو ملتا۔ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے کہ ابو بکر تو نبی کو دیکھیں، عمر نبی کو دیکھیں، عثمان نبی کو دیکھیں، علی نبی کو دیکھیں، سعد نبی کو دیکھیں، سعید نبی کو دیکھیں، طلحہ نبی کو دیکھیں، زبیر نبی کو دیکھیں، ابو عبیدہ دیکھیں، ابن عوف دیکھیں، بلال دیکھیں، سلمان دیکھیں، بوذر دیکھیں، عمار دیکھیں، اور ہماری آنکھیں ترس جائیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں پوچھتا ہوں جس ضرورت نے ابو بکر کے سامنے جلوہ کرایا تھا وہ ضرورت آج بھی باقی ہے، آج بھی باقی ہے میرے دوستو۔ ایک ابو جہل کے لیے مصطفیٰ آئے، ایک ابو لہب کے لیے مصطفیٰ آئے، ایک عتبہ کے لیے آئے، ایک شیبہ کے لیے آئے۔ آج تو گاؤں گاؤں میں ابو جہل ہے، آج تو شہر شہر میں ابو لہب ہے، آج تو ابو جہلیوں کی بھیڑ ہے، آج تو ابو لہبیوں کا کراؤڈ ہے، آج تو عتبہ و شیبہ کا رش ہے۔ آج تو نبی اور ہونا چاہیے تھا مگر نہیں، نبوت کا دروازہ بند کر دیا جا رہا ہے، خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی۔ میں پوچھتا ہوں میرے مالک، میرے پروردگار، تو نے نبی کا آنا بند کیا تھا آن لائن، میرے اس نبی کو کیوں نہیں زندہ رکھا؟ عیسیٰ کو اوپر رکھ کر کے تو زندہ رکھے ہے، یہ مصطفیٰ کو زمین پہ رکھنا تھا، یہ کاہے کو انہیں تو نے پردے میں کر دیا، یہ کاہے کو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا؟ کا جواب ملے گا سن، جب نبی کے بعد نبی آتا ہے، جب رسول کے بعد رسول آتا ہے تو کچھ کمی کو سدھارنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، مگر میں نے مصطفیٰ کو جو بھیجا ہے نا ان میں کوئی کمی نہیں ہے، سدھارنے کی کیا ضرورت، وہ آخری ہے، ایمنڈمنٹ کی کیا ضرورت؟ جب ایمنڈمنٹ کی ضرورت نہ ہو، جب سدھارنے کی ضرورت نہ ہو تو نبی کا آنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے یہ آخری نبی بنا دیا، پیغمبر نے بھی اعلان کر دیا لا نبی آبادی، ٹھیک ہے اے مصطفیٰ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر ہم اپنے زمانے کے فرعون سے کیسے ٹکرائیں گے، مگر ابو جہل سے کیسے ٹکرائیں گے، ابو لہب سے کیسے ٹکرائیں گے؟ ہمیں ہدایت کون دے گا، پراپر گائیڈنس پر گائیڈ کون کرے گا، ہمیں اسٹیٹ وے پر کون لے جائے گا، اسٹیٹ پاس پر کون لے جائے گا، ہمیں شیطان سے کون بچائے گا، ہمیں فرعون سے کون بچائے گا، ہمیں نمرود سے کون بچائے گا، ہمیں حامان سے کون بچائے گا، ہمیں نفس سے کون بچائے گا، ہمیں شیطانی وسوسوں سے کون بچائے گا، ہمیں اندھیرے سے کون بچائے گا، ہمیں ظلم سے کون بچائے گا، ہمیں یزید سے کون بچائے گا، ہمیں یزیدیت سے کون بچائے گا، ہمیں اندھیروں تاریکیوں سے کون بچائے گا؟ کا جواب ملتا ہے ہاشمی سن، میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہے، رہبری کا دروازہ بند نہیں ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے، غوثیت کا دروازہ بند نہیں ہے، قطبیت کا دروازہ بند نہیں ہے، اولیاء اللہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ ہاشمی سن، میرے محبوب سے پہلے، میرے محبوب سے پہلے جو کام انبیاء کرتے تھے، میرے محبوب کے بعد وہی کام اولیاء کریں گے، وہی کام اولیاء اللہ علی کی وہ شان جو خلوت میں ہے خدا جانے، جو گھر میں ہے فاطمہ جانے، جو دربار میں ہے رسول جانے، جو بازار میں ہے تجار جانے، مگر علی کی وہ حیثیت جو اسرار میں ہے، جو احکام میں ہے، وہ خواجہ حسن بصری جانے، وہ خواجہ حسن بصری جانے۔ سن، علی اور ولی
کی قسمت کا فرق کیا ہے؟ علی وہ جس کی ضمانت نبی نے لی، علی وہ جس کی ضمانت نبی نے لی، ولی وہ جس کی ضمانت علی نے لی۔ علی کی ضمانت جب چمکتی ہے تو فیضان بنتی ہے۔ کرن چلی، لیکن کرن کو جب جگہ مل جائے تو علی کی اسی کرن کا نام کہیں بغداد ہے، کہیں اجمیر ہے، کہیں لاہور ہے، کہیں مصر ہے، کہیں شام ہے، کہیں حمہ ہے، کہیں کچھوچا ہے، کہیں بدایوں ہے، کہیں بریلی ہے، کہیں پپوند ہے۔ یہ سارے بزرگان دین کے علاقے پیغمبر کے بعد مارز وجود میں آئے۔ ایک بات ڈائریکٹ پوچھنا چاہتا ہوں، تم کو میں پرائم منسٹر کا کام تم سے لینا چاہتا ہوں۔ اعظم چشتی صاحب، آپ سے میں پرائم منسٹر کا کام لے سکتا ہوں؟ نہیں لے سکتا، کیونکہ وزیر اعظم سے کام لینا ہے تو وزارت عظمیٰ چاہیے۔ بغیر وزارت کے کوئی وزیر کا کام نہیں کرے گا۔ یہ مسجد ہے، کوئی کمیٹی ہے کہ نہیں، ٹرسٹ ہے کہ نہیں؟ بغیر ٹرسٹ شپ کے کوئی ٹرسٹی نہیں ہوتا، بغیر کمیٹی کا انتظام نہیں۔ منتظم بننا ہے تو انتظام چاہیے، محتمم بننا ہے تو اہتمام چاہیے۔ اگر تم وزیر کا کام کرنا چاہتے ہو تو وزارت چاہیے، ناظم کا کام کرنے کے لیے نظامت چاہیے۔ پاکستان ہندوستان ہو یا امریکہ ہو، صدر کا کام کرنے کے لیے صدارت چاہیے۔ تمہارے پاس صدارت نہیں ہے، صدر کا کام کر پاؤ گے؟ بولو بھائی، وزارت نہیں ہے، وزیر کا کام کر پاؤ گے؟ نہیں۔ تمہارے پاس نظامت نہیں ہے، ناظم کا کام کر پاؤ گے؟ نہیں۔ لیکن یہ ہر ولی اللہ کی طاقت دے، ولی اللہ کی قسمت دے، چاہے مدینے میں ہو، چاہے کوفہ میں ہو، چاہے بغداد میں ہو، چاہے ملتان میں ہو، چاہے لاہور میں ہو، چاہے موڑا میں ہو، کچھوچا میں ہو، چاہے بریلی میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، کوئی بھی ولی کہیں بھی ہوگا نبی نہیں ہے۔ کوئی ولی نبی نہیں ہے، مگر ہر ولی بغیر نبوت کے نبی کا کام کر رہا ہے، بغیر نبوت کے نبی کا کام کر رہا ہے، بغیر رسالت کے رسول کا کام کر رہا ہے۔ دیکھ، جب بغداد کو اندھیروں نے جگانا چاہا، جیسے مکہ اندھیرے میں آیا تو ایسا نبی بھیجا گیا جیسا کوئی نہ ہو۔ مکے میں جب اندھیرا ہوا تو ایسا نبی بھیجا گیا جیسا کوئی نبی نہ ہو، اور جب بغداد میں اندھیرا آیا تو ایسا ولی بھیجا گیا جیسا کوئی ولی نہ ہو۔ اور تم جن خواجگان چشت اہل بہشت، جن اولیاء نقشبند بزرگان دین کی یاد منانے ہم بیٹھے ہو، یہ موڑا شریف، تم نے موڑا کو پہچانا کہاں؟ تم نے موڑا شریف کو جانا کہاں؟ یہ موڑا ہے، موڑا نہ جانے کتنے کافروں کو مدینے کی طرف موڑا۔ یہ موڑا ہے، موڑا جس نے دلوں کو رسول کی طرف موڑا، طبیعت کو خدا کی طرف موڑا، اور پنجابیت و سندھیت و ہندوستانیت و کشمیریتوں کو نچوڑ کے رب کی طرف موڑا، رب کی طرف موڑا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، آتکان مولا شریف، حضور قبلہ بابا محمد قاسم مانوی، یہ موڑا جس نے کفر کی طاقت کو توڑا، یہ موڑا جس نے ضلالت و اندھیرے کی تمام چراغوں کو بجھا کر ظالم طاغوتی طاقتوں، کافر اداؤں، سندھی بت پرستوں اور پتھروں کے آگے جھکنے والے دماغ کو توڑا، اور جب سب ٹوٹ کے توڑا ہو گئے تو بدل کر کے موڑا ہو گئے۔ تم لفظ پر غور نہیں کرتے،
تم اس کی سچائیوں کو تلاش نہیں کرتے. جب جس پہلے بہشت نے انگڑائی لی، جب خواجہ خواجگان جانے ہندوستان، آبرو عرفان، چلتا پھرتا قرآن، مرضی رحمان، حبیب الرحمان، ماتا حبیب الرحمان فی حب الرحمان، ماتا حبیب الرحمان فی حب الرحمان. عطائے رسول، عطائے رسول، آل بطول، مزاج رسول، دریا دلی پیغمبر. دیکھو نا امام حسین دریا کے کنارے پانی نہ پیے، انہی کا پوتا انا ساگر کو پورے پیالے میں لے آئے. غریب نواز یہ کیا؟ مجھے یہی بتانا ہے حسین نے بوند نہیں لیا. اسے ان کی مجبوری نہ سمجھنا، بے بسی نہ سمجھنا. ان کا پوتا پورا دریا کو پیالے میں لے سکتا ہے. سنو، حسین میدان کرامت میں کھڑے نہیں تھے، میدان استقامت میں کھڑے تھے. کرامت دکھانے کے لیے پوتا آیا، استقامت دکھانے کے لیے دادا. تو نبی اس لیے آتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، اور اس لیے بھی آتا ہے کہ کسی کا امتحان ہے. آدم آئے تو ابلیس کا امتحان، اس کے سجدوں کا کھوکھلا پن ظاہر ہو گیا. آدم نہ آئے ہوتے تو ہم ابلیس کو مومن سمجھتے، آدم نہ آئے ہوتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ ابلیس کیسا ہے. ہم تو 6 کروڑ کا عبادت گزار سمجھتے. جو ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، جو ویٹ فیلڈ میں 40 دن نماز پڑھ لیتا ہے، ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں. جو ہمارے محلے میں، ہمارے ٹاؤن میں 40 ٹائم کی نماز پڑھ لے، اسے ہم اچھا سمجھتے ہیں. اور جو 60 ملین ایئرز پڑھتا ہے، اس کو تو ہم اپنا باپ دادا سمجھتے ہیں. مگر آدم نے بتا دیا، نماز نہ دیکھ، عقیدہ دیکھ. نماز نہ دیکھ، اس کا عقیدہ دیکھ. یہ نماز عبادت میں تو بہت آگے ہے، عقیدہ ابلیس کا بہت خراب ہے. موسیٰ ہے کا بادشاہت نہ دیکھ، عقیدہ دیکھ. پھر ان کا عقیدہ بہت گندا ہے. ابراہیم آئے، بولے اس کی کنگڈم نہ دیکھ، عقیدہ دیکھ. نمرود بڑا گندا ہے. رسول آئے کا لیڈرشپ نہ دیکھ، ابو جہل کا عقیدہ دیکھ. صدیق اکبر آئے، بولے ان کا کلمہ نہ دیکھو، یہ انکار کر رہے زکوٰۃ سے، عقیدہ بڑا غلط ہے. دیکھ رہے آپ، نبی آ رہا ہے عقیدہ بتانے کے لیے، بچانے کے لیے. تو جب ابلیس بے نقاب ہوا، ابلیس کے چہرے پر پڑے ہوئے پردے کو اٹھانے والی طاقت کا نام آدم، فرعون کا اصلی چہرہ دکھانے والی طاقت کا نام موسیٰ کلیم اللہ، نمرود کے چہرے پر پڑا ہوا نقاب اٹھانے والی طاقت کا نام ابراہیم خلیل اللہ. اور جب منکرین زکوٰۃ نے بدعقیدگی پھیلائی تو ان کو دھول چٹانے والی طاقت کا نام ابو بکر صدیق اکبر. جب بلوائیوں نے فساد کیا تو ان کے چہرے کو سامنے لانے والی ذات کا نام عثمان بن عفان. جب خارجیوں نے قرآن کو غلط استعمال کرنے کی ناپاک سازش کی تو اسے بے نقاب کرنے والی طاقت کا نام مولا کائنات خلیل مرتضیٰ. صحابی کا بیٹا ہو کر، صحابی کا بھتیجا ہو کر، صحابی کا پوتا ہو کر جب گندگی میں گیا تو ایسے اعلیٰ گھرانے کے گھٹیا بیٹے کو سامنے لانے کی طاقت کا نام امام حسین. بے نقاب کر دیا اور بتا دیا کہ اگر تو اپنے باپ کی طرح ہوتا، عقیدے کی بات کہہ رہا ہوں، یزید اگر تو اپنے باپ کی طرح ہوتا تو میں بڑے بھائی کی طرح ملتا، تو میں اپنے بڑے بھائی کی طرح ملتا. لیکن تو نے اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو جب باپ کا نہیں تو سمجھ گئے اپنے آپ کا بھی نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سنی جذباتی ضرور ہے مگر بڑا معقول ہے. اس کی معقولیت کہتی ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آنکھ سے دیکھتے ہیں جس آنکھ سے امام حسن نے دیکھا، جس آنکھ سے امام حسن نے دیکھا، اور یزید کو ہم اس آنکھ سے دیکھتے ہیں جس آنکھ سے امام حسین نے دیکھا۔ امام حسن جس سے صلح کر لیں گے ہم اس سے جھگڑا نہیں کریں گے، اور حسین جس سے جنگ کر لیں گے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ایک سید کا بھی اعلان ہے اور ہماری جماعت کے عالم جیت کا بھی اعلان ہے۔ آستانہ عالیہ کچوچا شریف، آستانہ عالیہ کچوچا شریف، آستانہ عالیہ کچوچا شریف۔ اسی لیے رب نے کہا کہ نبی کو نہ پہچانا ابلیس مارا گیا، آدم کو نہیں پہچانا ابلیس مارا گیا، موسیٰ کو نہیں پہچانا فرعون مارا گیا، ابراہیم کو نہیں پہچانا نمرود مارا گیا۔ اے لوگوں، کہیں تم نے ولی کو نہیں پہچانا تم بھی مارے جاؤ گے، ولی کو نہیں پہچانا تم مارے جاؤ گے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم مارے جاؤ، تمہیں خبردار کر رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے ولیوں سے، دیے خبردار۔ اے بھائی خبردار کہاں کرتے ہیں؟ جہاں ڈینجر ہو۔ ابھی یہاں کوئی ڈینجر نہیں ہے، یا تو بریلی شریف کے عرس کا پاکیزہ پوسٹر ہے، یا تو میلاد النبی کے جلوس و جلسے کا اعلان ہے، یا کیا ضرورت ہے یہاں خبردار لکھنے کی؟ لیکن جہاں 440 وولٹ اور 2 ہڈی بول لکھا ڈینجر، جہاں الیکٹرک ہے، کنیکشن ہے، کہیں تم نے ڈور کھول دیا، انگلی لگا دیا تو کرنٹ مار دے گا۔ انگلی اٹھانا مت، انگلی اٹھاؤ گے، انگلی اٹھانا اردو میں سمجھو، اردو بول رہا ہوں، اردو میں سمجھو، بہت سادہ اردو ہے، بس دیکھ لو، انگلی مت اٹھانا، کرنٹ کو دیکھ لو، انگلی مت اٹھانا۔ خبردار، جہاں کہیں مشین ہوتی ہے، دھان پیسنے والی مشین ہوتی ہے، مل ہوتی ہے، فیکٹری ہوتی ہے، وہاں پر جو کنیکشن ہوتا ہے لکھا ڈینجر، انگلی مت اٹھانا، ٹچ نہیں کرنا، انگلی سے ٹچ نہیں کرنا، بس دیکھ لے دور سے، اور جو قاعدے سے استعمال کر، جتنی اجازت اس نے دی ہے وہی کرنا، جتنا چھونے کی اجازت دی ہے اسی کو چھونا، ہاتھ چومنے کی اجازت دی ہے چوم لینا، موتی کی اجازت ہے لے لینا، سب ٹچ نہیں کرنا، انگلی نہ اٹھانا، انگلی اٹھاؤ گے جان چلی جائے گی۔ خبردار، تو جہاں جان کا خطرہ گورنمنٹ نے خبردار کیا، جہاں جان کا خطرہ دنیا دار نے خبردار کیا، جہاں ایمان کا خطرہ پروردگار نے خبردار کیا۔ حسن، یہ ولیوں کی بارگاہ ہے، اپنی طرح نہ سمجھنا، اپنے جیسا نہ سمجھنا، انگلی مت اٹھانا، اس لیے کہ اگر تو کرنٹ کی طرف انگلی اٹھائے گا تیری جان جانے کا خطرہ ہے، اور ولی کی عزت پر انگلی اٹھائے گا تیرے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ کے ولیوں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی خوف، یہ تو بات طے ہے نا کہ خوف نہیں، لا خوف قرآن میں ولا هم يحزنون، قرآن میں حزن فریڈ اپ نہیں ہوتے، ٹینشن، ٹارچر، ڈیزاسٹر ان کو نہیں ہے، فیئرنگ بھی نہیں ہے، افریڈ آف، ڈرتے ہی نہیں۔ اللہ لا خوف، خوف نہیں، غم نہیں، دو لفظ تو اچھی طرح معلوم ہے نا۔ قرآن نے گارنٹی لے لیا، اللہ کے ولی کو خوف نہیں، غوث اعظم کو خوف نہیں، غریب نواز کو خوف نہیں، داتا کو خوف نہیں، زکریا ملتانی کو خوف نہیں، سرکار بہر علی کو
خوف نہیں، پیر جماعت علی کو خوف نہیں، بابا محمد قاسم کو خوف نہیں، کچھوچھا والے کو خوف نہیں، اجمیر والے کو خوف نہیں، بریلی والے کو خوف نہیں، اللہ والے کو خوف نہیں، زمین کوئی ہو خوف نہیں، علاقہ کوئی ہو خوف نہیں، زمین کوئی ہو خوف نہیں، زبان کوئی ہو خوف نہیں، غذا کیسی ہو خوف نہیں، روٹی ہو خوف نہیں، آگ ہو خوف نہیں، دریا ہو خوف نہیں، خطرہ ہو خوف نہیں، فرعون سے خوف نہیں، شیطان سے خوف نہیں، حکومت سے خوف نہیں، تلوار سے خوف نہیں، طاقت سے خوف نہیں، ذوالفقار سے خوف نہیں، دھار سے خوف نہیں، وار سے خوف نہیں، زندگی سے خوف نہیں، موت سے خوف نہیں، زہر سے خوف نہیں، جانور سے خوف نہیں، لائن سے خوف نہیں، ٹائگر سے خوف نہیں، پتھر سے خوف نہیں، حیوان سے خوف نہیں، ہندو سے خوف نہیں، سکھ سے خوف نہیں، امریکہ سے خوف نہیں، کلنٹن سے خوف نہیں، زندگی سے خوف نہیں، میزائل سے خوف نہیں، ایٹم سے خوف نہیں، اس لیے کہ یہ خوف زدہ کرنے والی طاقتیں انسان نے بنایا ہے اور ولی کو رحمان نے بنایا ہے۔ کسے کہتے ہیں؟ تم کیا جانو مورد شریف کے ولی کا مقام کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ گولڑا شریف کے ولی کا مقام کیا ہے؟ تم کیا جانو ملتان کے ولی کا مقام کیا ہے؟ تم کیا جانو میرپور کے ولی کا مقام کیا ہے؟ تم کیا جانو؟ ارے سن، جب گداؤں میں میاں صاحب ہو جائیں، جب گداؤں میں میاں صاحب ہو جائیں تو آقاؤں میں خدا جانے کیا ہوگا۔ تم کیا جانو ولی کا مقام کیا ہے؟ تم کیا جانو؟ ولی چلتا نہیں چلایا جاتا ہے، ولی بولتا نہیں بلوایا جاتا ہے، ولی کھاتا نہیں کھلایا جاتا ہے، ولی رکھا نہیں رکھوایا جاتا ہے، اسی لیے وہ ڈرتا نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں۔ میں خود کھاؤں تب نہ غلطی ہوگی، میں خود چلوں تب نہ غلطی ہوگی، میں خود پکاؤں تب نہ غلطی ہوگی، پکا پکایا ملے تو کیا غلطی ہوگی، پکا پکایا سلا سلایا ملے تو کیا غلطی ہوگی۔ میرے دوستو، غلطی تب ہوتی ہے جب میں کرتا ہوں اور ولی تو اپنی میں کو مٹا چکا، اب جو کرتا ہے میں نہیں کرتا ہوں۔ میں ہے کہاں جب مجھ میں میں نہیں ہے، جب مجھ میں میں نہیں ہے، میں کو مٹا چکا ہوں، میری میں نہیں ہے، میں ہوں ہی نہیں، میں تھا ہی نہیں، میں رہوں گا ہی نہیں، اور میں ہوں ہی نہیں، تو پھر میں کر کہاں رہا ہوں، میں بول کہاں رہا ہوں۔ اب جو بول رہا ہے اس سے پوچھ، جو کروا رہا ہے اس سے پوچھ، جو کھلوا رہا ہے اس سے پوچھ۔ تب غوث اعظم نے فرمایا، عبد القادر جیلانی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک خدا نہ کہہ دے عبد القادر کھانا کھا لو، جب تک خدا نہ کہہ دے عبد القادر پانی پی لو۔ تو ولی شریعت کی جان ہے، ولی طریقت کی شان ہے، ولی معرفت کا سلطان ہے، ولی حقیقت کا برہان ہے، ولی خلیفۃ الرحمان ہے۔ ہم کیا سمجھو ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی دل رکھتا ہے مگر دل میں صرف دلدار ہوتا ہے، دلدار رکھتا ہے مگر دلدار صرف پروردگار ہوتا ہے۔ ہم کیا جانو کہ دل کعبہ ہوتا ہے، ولی کا دل کعبہ ہوتا ہے۔ کعبے میں بت نہیں رکھے جاتے، ولی کے دل میں بھی دنیا نہیں رکھی جاتی، ولی کے دل میں بھی دنیا نہیں رکھی جاتی۔ ولی اللہ نائب رسول اللہ۔ اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ یہ آدھی سچائی تو سب بیان کرتے ہیں، یہ آدھی سچائی تو سب بیان کر دیتے ہیں، مگر میں پوری سچائی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سچ ہے، اللہ کسی ان پڑھ کو ولی نہیں بناتا، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، مگر اگر کسی کو ولی بنا دیا
تو اسے جاہل نہیں لگتا، اسے انپڑھ نہیں لگتا۔ پڑھنے کے لیے شیخ الحدیث کہاں ضروری ہے؟ پڑھنے کے لیے دارالعلوم کہاں ضروری ہے؟ علم تو اللہ کا ہے، اسی سے پوچھو کیسے پڑھا دیا، اسی سے پوچھو میرے نبی کو تو اتنا پڑھا دیا، میرے نبی کو تو اتنا پڑھا دیا کہ پڑھے پڑھے لکھے لوگ بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ نبی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ نبی نے نہ مکے میں کسی سے پڑھا، نہ مدینے میں کسی سے پڑھا، نہ طیبہ میں کسی سے پڑھا، نہ حرم میں کسی سے پڑھا، نہ مدرسے میں کسی سے پڑھا، نہ ٹیچر سے پڑھا، نہ پوئٹ سے پڑھا، نہ آتھر سے پڑھا، نہ رائٹر سے پڑھا، نہ اپنی ماں سے پڑھا، نہ اپنے باپ سے پڑھا، نہ اپنے چاچا سے پڑھا، نہ اپنے دادا سے پڑھا، نہ اپنے کسی بھتیجے سے پڑھا، نہ اپنے چچا زاد بھائی سے پڑھا، کسی سے نہیں پڑھا، اور دنیا کو پڑھا رہا ہے، اور دنیا کو پڑھا رہا ہے۔ کبھی دنیا کی بولی نہیں بولا، رب کی بولی بول رہا ہے، خدا کی بولی، سب کی بولی بولے، سب کی بولی بولے، مصطفیٰ رب کی بولی بولے، سب کی بولی بول رہے ہیں، مصطفیٰ رب کی بولی بول رہے ہیں۔ میرے دوستو، جو خدا اپنے محبوب نبی کو بغیر کسی استاد کے پڑھا سکتا ہے، وہی خدا اپنے کسی بھی ولی کو بغیر استاد کے پڑھا سکتا ہے۔ میں کیا جانوں خضر کب آئے تھے، میں کیا جانوں خواجہ کب گئے تھے، میں کیا جانوں داتا کب گئے تھے، میں کیا جانوں غوث کب گئے تھے، میں کیا جانوں ابدال کون تھا، میں کیا جانوں مقرر کون تھا، میں کیا جانوں متعین کون تھا، میں کیا جانوں سالک کی نگرانی میں تھا، میں کیا جانوں سالک مجذوب کب ہوا، میں کیا جانوں مجذوب سالک کب ہوا، میں کیا جانوں ورثہ میں کب آیا، میں کیا جانوں نقبہ میں کب آیا، میں کیا جانوں رقبہ میں کب آیا، میں کیا جانوں نجبہ میں کب آیا، میں کیا جانوں ان کی مجلس میں کب آیا، میں کیا جانوں۔ میں تو یہ جانتا ہوں جاہل ولی نہیں ہوتا، اور ولی ہونا ثابت ہو جائے تو جاہل نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب تک نبی آ رہے تھے شیطان کی ساری لڑائی نبی سے جڑی ہوئی تھی، جب تک نبی آ رہے تھے شیطان نے پورا موڈ بنا لیا تھا اینٹی پرافٹ موومنٹ، اینٹی پرافٹ موومنٹ، اینٹی نبی موومنٹ، اینٹی نبی۔ اور جب نبی کا آنا بند ہو گیا ان کی جگہ ولی آنے لگے۔ دیکھ لے پورے عرب کو، دیکھ لے پوری عجم کو، پوری یہودی لابی کو، پوری عیسائی لابی کو، اب نبی کو چھوڑ دیا ہے، اب ولی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اب ولی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اینٹی ولی، عرس نہ کرو، بدعت ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اینٹی ولی مومنٹ چل رہا۔ میں نے پوچھا نبی کو چھوڑ کر ولی کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ کہا بات یہ ہے کہ نبی کی جگہ ہی پر تو ولی آیا ہے، نبی کی جگہ ہی پر تو آیا ہے، لہذا جو ہمارا مومنٹ نبی کے خلاف تھا اسے ہم ولی کے، ہم نے چادر چڑھا دی، ہم نے ولی کے مزار پہ چادر چڑھا دی تو ہم کو تانا مارنے لگے۔ وہ اینٹی ولی مومنٹ کا پریسیڈنٹ آ گیا، اینٹی ولی مومنٹ کا چیئرمین آیا اور کہا ہاشمی میاں آپ نے موڑا شریف کے حضرت بابا محمد قاسم صاحب موڑا شریف کے بزرگان دین اور خواجگان موڑا شریف کو آپ نے چادر چڑھایا۔ ہاں میاں صاحب کی مزار پر آپ نے کشمیر میں جا کے چادر چڑھایا، آپ نے حضرت سرکار آقا مولا سیدی مرشدی زکریا ملتانی کے آستانے پر آپ نے چڑھایا ہے۔ آپ نے باوفید یعنی شگر مرشدونا آخاؤنا جدونا آباؤنا ہمارے سب کچھ ہے، باپ دادا سب کچھ وہی ہیں، روحانی باپ دادا، ان کی مزار پر چڑھایا، جہاں چڑھایا۔ وہ دھیرے سے بولا کیا تمہارے ولیوں کو سردی لگتی ہے؟ کیا تمہارے بزرگوں کو تم قبرستان میں جاتے ہو وہاں جاتے ہیں چادر چڑھاتے ہو وہاں چڑھاتے ہیں ٹھنڈک لگتی ہے کیا، سردی لگتی ہے کیا؟ اب میں کیا بولوں، کیا جواب دوں؟ ایسے پاگل آدمی کے لیے کوئی ہاسپٹل تو بنا نہیں تھا کہ میں سیدھے ادھر بھیج دیتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کیا کروں، فوراً مجھ کو دو جواب آ گئے، دو جواب، اس کانٹ کا میرے پاس دو جواب ہے۔ کیا داتا گنج بخش کو سردی لگتی ہے؟ کیا غریب نواز کو سردی لگتی ہے؟ کیا ثابت کلیری کو سردی لگتی ہے؟ کیا زکریا ملتانی کو سردی لگتی ہے؟ کیا حضرت بابا محمد قاسم کو سردی لگتی ہے؟ کیا موڑا شریف والوں کو سردی لگتی ہے؟ کیا گولڈن شریف والوں کو سردی لگتی ہے؟ کیا علی پور شریف والوں کو سردی لگتی ہے؟ کیا اجمیر شریف والوں کو سردی لگتی ہے؟ اس کا میرے پاس دو جواب، ایک ہے عالمانہ اور ایک ہے جاہلانہ۔ کون سا جواب دوں؟ دونوں ہے کیا مجموعے میں؟ ایک ہے ہمارے گھر میں کنجوسی نہیں ہے، دونوں جواب دے رہے ہیں۔ اگر جاہلانہ
जवाब को रिपीट मत करना, जाहिलाना है ना, ला असला दो, टिट फॉर टैट, ओनली टिट फॉर टैट, नो बेस, नो रियलिटी, बट टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ऐसे को तैसा, जैसे को तैसा। हजरात, दो जवाब, एक आलिमाना, एक जाहिलाना। दो जवाब दे रहा हूं, पहले जाहिलाना सुनो। जाहिलाना में कोई असर नहीं बढ़िया, ये तीसरा जवाब हो जाए तो इसी मूड में हो। दो सुन लो। नंबर 1 जाहिलाना जवाब। जब अगर तुम्हारे बुजुर्गों को सर्दी लगती है, they feel cold, ठंडी लगती है, गलाफ चादर चढ़ा दिया, चादर चढ़ाया, गलाफ चढ़ाया, गलाफ चढ़ाया, सर्दी लगती है, बोलो हाँ लगती है। जाहिलाना जवाब तो ही, वरना जन्नत की हवा में मजा ही मजा है, उसमें क्या है। लेकिन जाहिलाना जवाब हाँ लगती है। जब सुन, हमारे बाबा मोहम्मद कासिम क्या उम्र शरीफ थी? हजरत की उम्र 122-23 साल की उम्र थी। तो जानते हो कश्मीर में 123 बरस हो रहे या 122 बरस? 122 बरसात, 122 गर्मी, 122 सर्दी से यूज्ड टू थे, हैबिचुअल थे। अब जब कब्र में गए 122 साल के बाद जन्नत की खिड़की खुली, ठंडी ठंडी जन्नत की हवा आई, तो ये पहला एक्सपीरियंस। वो हवा कश्मीर में नहीं, 122 साल की हवा और थी, ये जन्नत की पहली हवा। हमने सोचा गला चढ़ा दो ताकि हजरत हो सके। और जानते हो तू अपने मौलवियों को, अपने मुर्दों को गलब क्यों नहीं चढ़ाता? और जब तेरा मौलवी कब्र में जाता है ग्रेवयार्ड में, तो जहन्नम की खिड़की खुलती है, अंदर वो चल रहा है, बाहर से और गर्मी पहुंचा। जाहिलाना जवाब, जाहिलाना जवाब कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं दिए जाते, लेकिन अगर उस किस्म का मिल जाए तो क्या किया जाए? बहुत से जवाब, जब सवाल गंदा होगा तो जवाब को हम कितना साफ सुथरा रखवाएंगे? हम बेडरूम को साफ सुथरा रख सकते हैं, टॉयलेट को कैसे पाक करेंगे? वहां बहुत ज्यादा गंदा होता है ना, हम खुद गंदा करते हैं, खुद साफ करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो रह जाता है ना, बचा हुआ पानी ही नापाक नहीं। तो ये गंदे लोग जब गंदी बातें करते हैं तो जवाब गंदा देना पड़ता है। साहब कहने लगे तुम जो फातिहा करते हो बुजुर्गाने दीन का, जब कश्मीर के बुजुर्गाने खाज, जब तुम खाज, अभी एक लंगर शरीफ है ना, बोले खाते हो? हाँ खाते हैं। वो भी बेवकूफ था, सुन्नी की भी समझ में नहीं आता। हम लोग के पास बैठता नहीं था, बैठता तो उसको पता होता। अगर वो कारी खादिम हुसैन साहब के पास बैठता, मुफ्ती साहब के पास बैठता, उस्तादुल उलमा के पास बैठता, बाबा के पास बैठता, हमारे आजम चिश्ती के पास बैठता, तो पता चलता उसको, कोई मालूमात होती उलमा अहले सुन्नत के कॉन्टेक्ट में होता। उनका हाँ जब तुम फातिहा करते हो बिरयानी का करते हो तो बिरयानी जाती है कब्र में? बोला हाँ बिरयानी कब्र में जाती है। तेरा बाप दादा हाँ, तेरा पीर है तो खाता है? हाँ खाते हैं, हमारे बाप दादा खाते हैं। वो बेवकूफ को ये नहीं बोला कि बिरयानी इधर रह जाती है, सवाब जाता है। असल बात है कि सवाब जाता है, मगर वो भी पता नहीं कहाँ का था। बोला कि हाँ बिरयानी जाती, तो बोले जब तेरा बाप दादा बिरयानी खाता होगा तो फिर बाद में वो भी तो होता होगा। बोला हाँ होता होगा, ना तो कब्र तो गंदी हो गई होगी, है ना? 3वां हो रहा है, 10वां हो रहा है, 20वां हो रहा है, 14वां हो रहा है, 40वां हो रहा है, तो खाते होंगे, वो होता होगा, खाने के बाद होता होगा, फिर तो वो बहुत गंदा नहीं, गंदा नहीं रहता। अच्छा तेरे बाप दादा का तो कुछ जाता नहीं, उठा ले जाते, गंदा कुछ नहीं होता, साफ रहता। तो ये गंदा बातें मत करो, गंदगी फैलाना बंद करो, बुजुर्गों की इज्जत व अजमत का ख्याल रखो, वरना जो नबी का नहीं और वली का नहीं वो हमारी गली का भी नहीं। हम निपट लेंगे, मरना उन्हीं के लिए, जीना उन्हीं के लिए। गंदा बातें करना बंद करो, करासात करना बंद करो। जाहिलाना जवाब का, जाहिलाना सवाल का जाहिलाना जवाब खत्म करो, अब आलिमाना जवाब सुनो, आलिमाना।
کہا میں نے غلط چڑھایا تو تو چڑھانے لگا. عجیب قسمت ہے ہماری اور اس کی. ہم چڑھاتے ہیں. موڑا شریف پہنچے چڑھایا, گولڈا شریف پہنچے چڑھایا, علی پور پہنچے چڑھایا, چھوٹا شریف پہنچے چڑھایا, اجمیر بغداد پہنچے چڑھایا, اور یہ جب ملا چڑھایا. چڑھایا میرے کو چڑھایا, کبھی تم کو چڑھایا. چڑھاتا سنی چڑھاتا ہے, یہ چڑھاتا ہے. سنی چڑھاتا ہے اور یہ لوگ چڑھاتے ہیں. سنی چڑھاتا ہے اور یہ بے وقوف چڑھاتا ہے. جو اردو جانتے ہیں وہ ذرا بولے تو. سنی چڑھاتا ہے, چڑھانے میں زبر ہے, چڑھاتا ہے. چڑھاتے میں زیر ہے, چڑھاتا ہے. سنی زبر ہے, یہ زیر ہے. تم چڑھاتے ہو تو تم کو چھوڑیں گے نہیں. بتاؤ کعبۃ اللہ پہ غلط کیوں چڑھا؟ کیا کعبے کی دیوار کو سردی لگتی؟ کیا وال آپ کعبہ کو ٹھنڈک رکھتے؟ وہاں کیوں چڑھایا؟ سعودی گورنمنٹ نے چڑھایا ہے, سلفیوں نے چڑھایا ہے. سلفیوں سے پوچھو, ہم نے نہیں چڑھایا. یہ کہتا کہ اگر گلی مار دے تو گلی بدل دے, اس کے پیچھے چھوڑو, اس کے گھر میں گھس جاؤ جس حد تک شرم جائے. اس کے گھر میں گھس جاؤ جہاں تک شرم جائز ہے. پکڑ کے کو یہ دیکھ, یہ قرآن ہے, اس پر غلط کیوں؟ یہ تیرے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے, اس پر غلط کیوں ہے؟ اب تو گھر میں ہے نا, یہ تو سعودی گورنمنٹ نے نہیں چڑھایا, یہ تو تو نے خود چڑھایا ہے. کیا کعبے کی کور پیج کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ کیا قرآن کے ٹائٹل پیج کو سردی لگتی ہے؟ اب جب ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا نا, اب نہیں بولتا. کیا کرنا؟ میں جواب دیتا ہوں, چھوڑ. جو ہمارے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے ان کی ہم فکر کیوں کریں؟ ہم ان کا خیال رکھیں جو ہمارے یہاں ساتھ ہیں, ہند میں ساتھ ہیں, پاکستان میں ساتھ ہیں, زمین پر ساتھ ہیں, انگلینڈ میں ساتھ ہیں, مشر میں ساتھ ہیں, جنت میں ساتھ ہیں, حوض کوثر میں ساتھ ہیں, گلزرات کے ساتھ ہیں, اور پھر جنت میں گھس گئے تو ساتھ ہیں. ان کی فکر کرو. یہ تو رستے میں رہ جائیں گے, ان کی فکر سے کیا فائدہ؟ میں بتاتا ہوں کیوں چڑھایا. ایک لڑکا ماڈرنائزڈ, ناٹ اونلی ماڈرن, الٹرا ماڈرن, یونیورسٹی سے آیا, لاہور کی سڑکوں پر گھوما, اپنے فرینڈ سے کہا پلیز مائی ڈیئر فرینڈ, please take my books and copies. I am going to make water. Khade. He went to urinal, toilet, latrine, and he started to make water. Khade. Zip system. No problem. نہ پانی, نہ پاکی, نہ استنجا. اسی ناپاکی میں آیا, اپنے دوست کے پاس کتاب لیا, کاپی لیا, گھر میں آیا. اس کو ایک کمپوزیشن کمپلیٹ کرنا تھا, کوٹیشن کے لیے, کتاب کے لیے اٹھا اور اس نے ایک موٹی سی کتاب نکالی, رکھ دیا. پھر موٹی سی کتاب نکالی, پڑھا تو. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, کام ہو گیا. اس کو بات آؤٹ کلیئر کرنے کے لیے نیا ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. میں نے قاری خادم حسین صاحب سے کہا کہ بخاری شریف لیتے آئیے, مجھے حوالہ نوٹ کرنا. قاری خادم حسین صاحب کے 30 منٹ میں بخاری لے کر کے آئے. میں نے کہا قاری صاحب 30 منٹ میں بخاری؟ بغل کے کمرے میں تو تھی. کہا 10 کمرہ تو بغل میں تھا.
मगर कमरे में किताबों की भीड़ थी। मैंने एक मोटी सी किताब निकाली, देखा इब्न माजा है, अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अबू दाऊद अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा जावेद तिर्मिज़ी अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा मुवत्ता इमाम मालिक अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शाकुस्तानी अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही मुस्लिम अंदर किया। और फिर 25 मिनट के बाद एक मोटी सी किताब निकाली, सही बुखारी है, लेके आ गया। 30 मिनट लग गया। अब बहुत हो गया। सूफी अब्दुल खालिद साहब, चले जाओ तुम मेरी लाइब्रेरी में, और वो नेहरू ने किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसे ले आओ, मुझे उसमें से कुछ देखना, उसकी जो उसने जो गलतियां की हैं उसको पॉइंट आउट करें। अब ये गए 40 मिनट में। अरे सूफी साहब, एक किताब में 40 मिनट लगा दिया, क्या करूं, किताबों का जंगल है वो। मैंने एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा तो 10 कैपिटल का कमिटमेंट है, अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा तो शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है, अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा तो विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम स्कॉट की कंपैरेटिव स्टडी है, अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा तो जॉन कीट्स की पोएट्री पर कमेंट है, अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का इकोनॉमिकल कमिटमेंट था, अंदर किया। ऐसे जब 35 मिनट निकल गए, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लेके, तो ढूंढने में टाइम लग गया। मैंने कहा बुखारी, खादिम हुसैन साहब जैसा वेल एक्सपीरियंस, अब्दुल खालिद जैसा अंग्रेजी जानने वाला, ये दोनों 30 मिनट 40 मिनट में 2 किताब लाए। मैंने अपने घर के नौकर से कहा बिल्कुल इलिटरेट, अंगूठा छाप। मैं उससे बोला जा कुरान लिया, वो गया 5 मिनट में आ गया। मैं कहा बुखारी शरीफ 30 मिनट में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया 40 मिनट में, और ये जाहिल अनपढ़ अनएजुकेटेड 5 मिनट में कुरान कैसे ले आया। मैंने कहा ज़हूर खान तुम कैसे इतनी जल्दी ले आए। कहा हजरत साहब इन लोगों की तरह हमको उलट पलट के नहीं देख रहा था, अलमारी खोला जिसपे गिलाफ था लिए चले, जिसपे गिलाफ था लिए चले। अब पता चला गिलाफ क्यों चाहते हैं, अब पता चला गिलाफ क्यों चाहते हैं। मालूम किया, समझ में आया गिलाफ क्यों चाहते हैं। एक कुरान तुझको दूसरी किताबों के साथ रहना है, अल्लाह दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। किताबुल्लाह पर गिलाफ चढ़ा दो, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए, किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। और एक काबा तू मस्जिद है, मस्जिद हराम है, और दुनिया में तुझे मस्जिदों के साथ रहना है, कहीं दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पर गिलाफ चढ़ा दो। और अल्लाह के वली तुझे भी मुर्दों के साथ रहना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए। वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। बराबर न समझा जाए, दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए, काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। और ये किताबुल्लाह है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए, किताबुल्लाह पे चढ़ा दो। और ये कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए, वलीउल्लाह पे चढ़ा दो, वलीउल्लाह पे चढ़ा दो। तो अल्लाह ही को देख के तो हमने चढ़ाया है। काबतुल्लाह में वो अल्लाह का काबा है, किताबुल्लाह में वो अल्लाह की किताब है, वलीउल्लाह में ये अल्लाह का वली है। तो अल्लाह वाले ही ऐसा करेंगे, दुनिया वाले ऐसा नहीं करेंगे। ये करने वाले आपकी तवज्जो दिलाने के लिए और चाहूंगा, काबे पर गिलाफ चढ़ाओ तब भी वो काबा है, न चढ़ाओ तब भी वो काबा है। कुरान पे गिलाफ चढ़ाओ तब भी वो कुरान है, न चढ़ाओ तब भी वो कुरान है। वली पर गिलाफ चढ़ाओ तब भी वो वली है, न चढ़ाओ तब भी वो वली है। गिलाफ की जरूरत काबे को नहीं है, गिलाफ की जरूरत किताब को नहीं है, गिलाफ की जरूरत वली को नहीं है। ये गिलाफ वली के लिए नहीं है, ये गिलाफ काबा के लिए नहीं है, ये गिलाफ कुरान के लिए नहीं है, फिर किसके लिए? काबतुल्लाह के खिलाफ काबे के लिए नहीं है, काबे की जरूरत नहीं है, काबे का खिलाफ काबे की जरूरत नहीं है, कुरान का खिलाफ कुरान की जरूरत नहीं है, वली का खिलाफ वली की जरूरत नहीं है, फिर किसकी जरूरत है? बिना जरूरत है या जरूरत है? जरूरत है तो किसकी जरूरत है? ये मिसाल दे रहा था, वो लड़का लाहौर यूनिवर्सिटी से निकला, पेशाब खड़े खड़े किया, घर में आया, किताब ढूंढने लगा, ये किताब निकाला, पलटा, रखा, दूसरी निकाला, पलटा, रखा,
तीसरी निकाला, इतने में चौथी जब उठाया, खोला, थर 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 कांपने लगा। वो कोई और किताब न थी, कुरान था। गिलाफ था नहीं, गलती से उल्टा रखा था। खींचा, बैक सामने नहीं था, फ्रंट सामने था। खींच के देखा तो कुरान थर 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 कांपने लगा। तो बच्चा वो यंगर है, नौजवान है, वो गुनहगार है, गद्दार नहीं। वो बंदा गुनहगार था, गद्दार नहीं था, कांपने लगा। कुरान को फौरन रख करके बाप के पास आया। अब्बा, आपने मेरी लाइब्रेरी में कुरान रखा था, ये बुरा नहीं किया, अच्छा किया रखा। उसमें गलत क्यों नहीं चढ़ाया? उसमें खिलाफ क्यों नहीं? तो बाप ने पूछा, बेटा कुरान को खिलाफ की जरूरत है क्या? वाह, कुरान को खिलाफ की जरूरत नहीं, मुझ जैसे नापाकों को खिलाफ की जरूरत है। मुझ जैसे नापाकों को ये खिलाफ रहता तो नापाकी में मैं इसे न छूता। नापाकी में ये खिलाफ मेरे को अलर्ट कर देता, जैसे सिग्नल पर रेड लाइट अलर्ट करती आगे मत जाना। ये खिलाफ अलर्ट करता है नापाकी में न छूना। तो वसू करके आओ, कौन बताए? खिलाफ बताएगा। The cover of Quran will remind you, are you with वजू or not? अगर वजू के साथ है तब हम उसे छूएंगे, और वजू के साथ नहीं है तो नहीं छूएंगे, नापाकी में नहीं छूएंगे। अब्बा, मैं बाहर से नापाक आया था, मेरी उंगलियां कोर्स की किताबें, कॉरल मॉस की किताबें, मेरी किताबें लेलिन की लिखी हुई किताबों दे रही। मैं कम्युनिज्म पे रिसर्च कर रहा था। मेरी नापाक उंगलियां ये दुनियादारों की किताब को छू रही थी। अगर अब्बा खिलाफ होता तो नापाकी में मैं कुरान को न लेता, बल्कि खिलाफ देखकर मेरी नापाक उंगली कतरा जाती और बगल वाली किताब को मैं छूता। ये बताओ, ये कुरान रखा हो और कोई उंगली नापाक हो और ऐसे उंगली चल रही हो, तो कुरान को देखकर, खिलाफ को देख करके वो कतरा जाएगी कि नहीं? अगर नापाक है तो इसीलिए हम बड़ियों की मसाल पर खिलाफ चढ़ाते हैं। तवज्जो चाहूंगा कि जो पाक हैं वही छुएं, जो नापाक होंगे वो कतरा जाएंगे। तो बड़ा जरूरी है कि मौला शरीफ के दरबार में खिलाफ हो, गोला शरीफ में खिलाफ हो, मुल्तान शरीफ में खिलाफ हो, ताकि जो पाक बंदे हैं वही उसे छू सके और जो बंदे नापाक है वो कतरा जाए। इन बदअकीदों को कतराने दो। इसी कतराने से तो हमने पहचाना है कि ये नापाक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जिसका खुदा हो जाता है उसकी खुदाई हो जाती है, वो खुदा का बुरहान बन जाता है, वो हुज्जतुल्लाह फिल अर्द बन जाता है, वो मुस्तफा की अदा बन जाता है, अल्लाह का वली जिसे रब ने मुंतखब कर लिया। जाओ बगदाद को संभालो, जाओ अजमेर को बचा लो, जाओ तुम पाटपटन की सरपरस्ती करो, जाओ मुल्तान में नूर फैलाओ, जाओ कश्मीर की वादियों में उजाला डाल दो, जाओ पंजाब की धरती को जन्नत निशान बना दो, जाओ हिंदुस्तान को अहले हुलूद की बातिल ताकत से छीनकर रब की रजा के सांचे में डाल दो, जाओ अरब और अजम को नूरानियत मुस्तफा से फैला दो। मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, हिदायत का दरवाजा बंद नहीं किया है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं किया है। ये सिलसिला चलता रहेगा। जो जंग फिरौन ने नबी से लड़ी, जो जंग नमरूद ने नबी से लड़ी, अब उनकी औलादों को ये जंग वली से लड़नी होगी। जैसे बदअकीदगी का सैलाब आता जाएगा, औलिया अल्लाह आते जाएंगे। मेरे दोस्तों, जब मामून का नशा उतारना होगा, इमाम अहमद बिन हंबल को भेजा जाएगा, और जब अकबर के दीन इलाही की धज्जियां उड़ानी होंगी तो मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी को भेजा जाएगा। ए शेख अहमद सरहंदी, ए इमाम रब्बानी, ए मुजद्दिद अल-फसानी, आपने अकबर की ताकत को हिला कैसे दिया? आपने अकबर की ताकूती कुव्वत को धूल कैसे चटाया? तो जवाब मिलेगा, हाशिमी, तू अहमद सरहंदी के सीने
सीने में झांक के देख, यहाँ नक्श बंद है, यहाँ पे नक्श नक्श नक्श, निशान निशाने मोहब्बत, निशाने अकीदत, नक्शे कदमे रसूल, नक्शे निशाने रसूल, नक्शे फैजाने रसूल, नक्शे नक्शे इशारे रसूल, नक्शे लुत्फे रसूल, नक्शे करमे रसूल। अरे जब रसूल की मोहब्बत का नक्श, मोहब्बत का नक्श सीने में बंद होता है, तब जाकर कोई एक नक्श बंद होता है, वो मदीना बन जाता है, वो मदीने की बहार बन जाता है, वो मदीने का दिन रात बन जाता है, वो मदीने के लैलो नहार बन जाता है, वो मदीने की छांव में पलता है, वो मदीने की बरसात में नहाता है। नतीजा है अकबर के तीर इलाही की धज्जियां उड़ा दिया सरकार मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरखंदी ने। मेरे दोस्तों, और जिस वक्त दिल्ली में एक अजीमुशान घराने में एक बदतरीन शख्स ने जन्म लिया, तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने तहकीकुल फतवा की नूरानियत से उसके अंधेरे को मिटा दिया। और जब था भवन ना नौता, पूरा यूपी पूरा हिंदुस्तान रसूल की दुश्मनी का एक दरिया बहा रहा था, तो अहमद रजा ने अपने कलम के विकार से उस पर ऐसा बांध दिया है कि ये नजद की कैद में बंद हो गए हैं। इनका पूरा देव बंद हो गया है, इनका देव बंद हो गया है। बंद करने वाले का नाम अहमद रजा है, बंद करने वाले का नाम जमाते अली है, बंद करने वाले का नाम मेहरे अली है, बंद करने वाले का नाम अब्दुल कादिर बदायूनी है, बंद करने वाले का नाम फजले रसूल है, बंद करने वाले का नाम हिदायते रसूल है, बंद करने वाले का नाम मुनईमुद्दीन है, बंद करने वाले का नाम सैयद अली हुसैन है। कहीं आले रसूल है, कहीं फजले रसूल है, ये सब अताए रसूल है। इन्हें किसी का गम नहीं है, इन्हें किसी का डर नहीं है। ये वही है जो ईमान लाए और तकवा और परहेजगारी करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।